حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات الله على محبهم ولعنة الله على مخالفهم. أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بالكتاب بلند صدق. اللهم صل على نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، خلوت ترتیب بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صل علی محمد. سب سے پہلے دعا ہے ہماری کا تمام عزتداروں کا صف ادا پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین. جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے. اور آج کی یہ صف اعضا باب الحوائج جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسوب ہے. دعا ہے کہ مالک باب الحوائج کے صدقے میں آپ تمام عزادار جو دعائیں حاجات لے کے ہماری کبھی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا. مالک باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی ایسی دعائیں مستجاب فرمائے. یہ عزا خانہ اور جہاں پر بھی صف عزائے عظوم کربلا اشائی جا رہی ہے مالک اسے ظہوری امام زمانہ قلب و دائم فرمائے. اس عزا خانہ کے بانیان سید فیاض بخاری صاحب مرتضیٰ جو مرحوم اس خانواده کے جتنے مرحومین ہیں مالکوں نے مولا حسین کی قدموں میں بلند مقام نصیب فرمائے. ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. مجدد بقیت اللہ منتقم وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ہمیں ان کے آباد و انصار میں محشور فرمائے. امام زمانہ کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، صاحبان زی وقار برادران اسلام، مہربان اہل بیت عاشقان ابو الفضل العباس علیہ السلام، اشہر محرم الحرام 1448 ہجری کی 8ویں مجلس عزا جس میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا تاکہ ہمیں فلسفہ قدیر کی روشنی میں کربلا تک کا سفر سمجھ آ سکے کہ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین اور وہ صاحب ایمان ہے جو یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتا ہے، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتا ہے، وہم راکعون زکوٰۃ دینے کا انداز یہ ہے کہ وہ رکوع بھی کر رہا ہوتا ہے زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے. اب یہ جو فلسفہ قدیر کی روشنی میں کربلا تک کا سفر ہے کہ جسے ہم نے ولی مانا یعنی وہی ولی مولا کے معنی میں ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہم پر ہماری جان سے زیادہ حق رکھتا ہے.
اگر کربلا میں دیکھا جائے اس کا عملی نمونہ جو اپنے مولا کی تابعداری کر رہا تھا وہ جناب ابوالفضل عباس تھے، کہ یعنی ایک موالی اپنے مولا کے کیسے تابع ہوتا ہے۔ چونکہ آج باب الحوائج کا ذکر ہے تو اسی لیے میرا ارادہ ہے کہ ولایت کے پیمانے پر جناب باب الحوائج کیسے اپنے زمانے کے ولی سے اپنی ساری وفاداریاں نبھا رہے تھے۔ پہلا جملہ کون ہے جناب مولا عباس؟ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور وہ دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور وہ دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ چلے اگر معرفت کا ایک سینہ اور طے کرے، کون ہے جناب عباس؟ جس کا جھولا فرشتے جھلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کا جھولا فرشتے جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا خود حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ معرفت مولا عباس کے لیے کون ہے جناب عباس؟ جس کے کپڑے رضوان جنت سے ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ رضوان جنت، جنت کے فرشتے، جس کے کپڑے رضوان جنت سے ہیں اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے خود خاتون جنت سے ہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ کون ہے جناب عباس؟ بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس۔ باپ علی جیسا شجاع ہو، بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس۔ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہوتے ہیں عباس۔ جو صدات ہے ان کی خاص توجہ چاہوں گا تیسرے مصرے پر۔ بابا کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس، زہرا کی دعاؤں کا اثر ہوتے ہیں عباس، بکھرے ہوئے سادات کا گھر ہوتے ہیں عباس۔ بکھرے ہوئے سادات کا گھر ہوتے ہیں عباس، میدان میں سبز زبر ہوتے ہیں عباس۔ آپ نے یہ اگلے دو مصرے اپنے انوار قلوب میں اتار لینے ہیں۔ مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس۔ یہ باب الحوائج ہے۔ میرا کوئی عزیز رشتہ دار، دوست، محلے دار پریشان ہو، صاحب اولاد نہ ہو، مالی مشکلات ہو، تکلیفیں ہو، میں کہتا ہوں جا باب الحوائج کے دروازے سے مانگ۔ اگر آپ کا بھی کوئی عزیز رشتہ دار پریشان ہے، بیمار ہے، اولاد نہیں ہے، تنگی ہے، تو اسے آپ کے حجاب باب الحوائج کو وسیلہ بنا۔ تو مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس۔ مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس، لہرا کے علم بولے ادھر ہوتے ہیں عباس۔ باب الحوائج کے صدقے آپ کی دعائیں مستجاب ہو۔ مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس، لہرا کے علم بولے ادھر ہوتے ہیں عباس، زہرا کی دعاؤں کا اثر ہوتے ہیں عباس، حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتے ہیں عباس۔ آخری مصرع آپ نے مسلسل جناب علی اکبر علیہ السلام کے فضائل و کمالات ہمیشہ سنے ہیں کہ یہ مولا حسین کا شبیہ پیغمبر بیٹا تھا جس پہ حسن یوسف بھی ناز کرتا تھا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ساری فضیلتیں ذہن میں رکھیں، پھر جناب عباس علیہ السلام کا مقام سمجھیے گا کہ کون ہے جناب عباس۔ مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس، لہرا کے علم بولے ادھر ہوتے ہیں عباس، حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتے ہیں عباس، اکبر بھی کھڑا ہو تو قمر ہوتے ہیں عباس۔ اکبر بھی کھڑا ہو تو قمر ہوتے ہیں عباس۔ پھر خود مولا علی نے فرمایا یہ میرا کیسا بیٹا ہے، لسان ابی ہی فی فی، عباس کے منہ میں علی کی زبان ہے۔ آپ نے مولا عباس کی شجاعت تو سنی ہے، مگر جو فصاحت و بلاغت
مولا علی نے فرمایا علی صاحب ابھی فی کہ عباس میرا وہ بیٹا ہے اس کے منہ میں علی کی زبان ہے، اگر کوئی عام بات ہوتا ہمیں کبھی فخر نہ ہوتا۔ یہ وہ کہہ رہا تھا جو خود صاحب منبر سلومی ہے، جس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ نہج البلاغہ بن رہا تھا۔ اگر مولا عباس کی فصاحت و بلاغت دیکھی، جو تاریخ میں نے دیکھا مولا عباس کے 8 خطبے موجود ہیں۔ ایک جب مولا مدینے سے نکلے تو مدینے کے باہر بئر الوداع ہے، جسے شجرۃ الوداع بھی کہتے ہیں، وہاں مولا عباس نے خطبہ دیا تھا۔ پھر جب مولا حسین کے احرام توڑے گئے تب مولا عباس نے خطبہ دیا۔ جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے پھر مولا عباس نے خطبہ دیا۔ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے اور فرات کے کنارے سے خیمے ہٹوائے گئے تب مولا عباس نے خطبہ دیا۔ جب جناب حرم نے مولا حسین کا راستہ روکا پھر مولا عباس نے خطبہ دیا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، مولا عباس نے پھر لشکر یزید کے سامنے خطبہ دیا۔ شب عاشور شمر مولا عباس کے لیے امان نامہ لے کے آیا، مولا عباس نے پھر اس کے سامنے خطبہ دیا۔ اور روز عاشور مولا عباس نے آخری خطبہ لشکر یزید کے سامنے دیا۔ بس آج 2 جملے یہ جو مولا کائنات نے کہا اس کے منہ میں علی کی زبان ہے۔ جب مولا حسین نے اپنی احرام توڑے اور مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، مولا عباس نے آ کے راستہ روکا۔ زہرا کے لال کیوں بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مولا حسین نے کہا عباس حاجیوں کے روپ میں لوگ تلوار احرام کے نیچے چھپا کے لائے ہیں اور حسین کو طواف کے دوران قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حسین حج چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مولا عباس نے کہا مولا مجھے حکم تو دیجیے، جس میں ہمت ہے وہ زہرا کے لال روحائی سے روکے۔ ایک دفعہ مجھے حکم فرمائیے کہ آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں ہمت ہے کہ آپ کو حج سے روکے۔ اب وہاں پہ مولا عباس کو مولا حسین فرماتے ہیں نہیں عباس، یہ بیت اللہ ہے، یہاں پر تلوار نہیں چلانی، یہاں قتل و غارت گیری نہیں ہونی چاہیے۔ اب مولا عباس نے چھوڑا کہا علی کے علی بیٹے نے فصاحت بیانی کے لیے کہ مولا میں صرف تلوار سے قتل کرنا نہیں جانتا، زبان سے قتل کرنا بھی جانتا ہوں۔ صرف تلوار سے نہیں، میں زبان سے قتل کرنا بھی جانتا ہوں۔ جو مولا نے وہاں پھر سیف لسانی سے قتل عام کیا۔ اب روایت کے جملے فتح ابو الفضل العباس، اب مولا عباس کعبہ کی چھت پہ گئے اور سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلة ایها الکفرة الفجر اتصدون طریق البیت لامام البررہ من هو حق به ومن هو سائر البریہ ومن هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختباره البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ لو لم تکن مشیۃ مولایا مجبولة من مشیۃ الرحمن لبقات علیکم قصة الغضبان على عصافیر الطیران اتخوفین قوما یمون بالموت في الطفولیة فكيف كان في الرجولية ولفريت بالهمات لسيد البريات دون الحيوانات هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والكوثر ممن في بيته الغواني سكران ممن في بيته الوحي والقرآن ممن في بيته اللهوات والتنسات ممن في بيته التطهير والآيات۔ یہ میں نے عربی عبادت پڑھی، جتنا ترجمہ ظرف برداشت کریں گے میں اتنا ہی کروں گا۔ پہلا جملہ جو مولا عباس نے اس خاندان کی فضیلت میں کہا مولا حسین کی، وہ میں سمجھتا تھا ایک ہی جملہ کہنے تو کافی تھا۔ اب روایت کے جملے ہیں، ایک انگلی سے مولا عباس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اگر اس سے پہلے آپ لوگ دل پہ جملہ نقش کیجئے، یہ کائنات میں پہلا خطیب ہے جس کا منبر کعبہ بن رہا ہے آج تک، ورنہ کعبہ کسی کا منبر نہیں۔ مولا عباس سے جنہوں نے منبر کعبہ بنایا ہے، یا تب یہ ہوگا جب آپ کے میرے بار میں امام آئیں گے، یا جناب عباس سے کعبہ کو منبر بنایا، یا امام مہدی علیہ السلام۔ اب کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں،
جناب عباس نے ایک انگلی سے کعبہ کی طرف اشارہ کیا، دوسری انگلی سے مولا حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک جملہ ہی دشمنوں کے لیے کافی تھا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ یعنی کیا کہا؟ کوئی عام عالم واعظ ذاکر خطیب نہیں بول رہا، علی کا وہ بیٹا بول رہا ہے جس کے بارے میں علی نے کہا اس کے منہ میں علی کی زبان ہے، وہ علی کا بیٹا بول رہا ہے۔ اور مولا نے کیا کہا؟ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ یعنی جناب عباس نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ کعبہ علی کو شرف دے رہا تھا، یہ نہ سمجھنا کعبہ علی کو شرف دے رہا تھا، بلکہ حسین کا بابا کعبہ کو شرف دے رہا ہے۔ اس لیے شاعر نے دو مصروں میں کہا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ پھر مولا نے کہا الذی کون بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ اگر یہاں پہ مولا عباس کے 12 بھی ازادار یہ جملہ مولا عباس کے لوہے دل پہ نقش کر کے چلے جائیں، میں سمجھوں گا کہ حق ادا ہو رہا ہے، مولا عباس میری شفاعت فرما دیں گے۔ مولا نے کہا الذی کون بالامس بیتا، کانا تھا بالامس ایک رات پہلے، بیتا گھر، اصبح قبلۃ علی کیا آئے صبح قبلہ ہو گیا۔ ایک رات پہلے گھر تھا، اصبح قبلۃ علی کیا آئے یہ صبح قبلہ ہو گیا۔ اب قبلہ چاہیے پھر خود فیصلہ کیجیے، جہاں علی ایک رات گزار لے وہ قبلہ ہو جاتا ہے، جہاں علی ساری زندگی گزارے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس گھر مالک اس بچے کو سلامتی کر دے، اس کے والدین کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جہاں علی ایک رات گزارے وہ قبلہ ہو رہا ہے، تو جہاں علی ساری زندگی گزار دے اس گھر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ قبلہ یہی وجہ ہے نبی بغیر اجازت کے کعبہ میں چلے جاتے تھے، علی کے دروازے پر رک کے اجازت لیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اب آگے مولا نے وہ جو سامنے سامعین ہیں انہیں مخاطب کر کے جملہ کہا ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافر و فاجر لوگ۔ جو بولا ہے اسے میں داد دیتا ہوں، جو نتیجے تک پہنچ گئے، جو خاموش ہے اس کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ مولا عباس کہاں کھڑے ہیں؟ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ سامنے کون ہے؟ حاجی، نمازی، مسلمان، کلمہ پڑھنے والے۔ اور مولا عباس نے کیا کہا؟ اے کافر و فاجر لوگوں۔ اگر کوئی کہے مولا یہ تو حاجی ہے، مولا یہ تو حج کی نیت سے آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اے کافر و فاجر لوگوں، عجب نہیں صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا کہے میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے دنیا کو کفر کا معیار دے رہا ہوں۔ اگر میرے حسین کا دشمن ہو وہ کعبہ میں بھی آ جائے اللہ کی نگاہ میں کافر ہوتا ہے۔ مولا پر سلام، مولا پر سلام، بابل حوال خیرات اللہ، مولا پر سلام۔ اگر کوئی میرے حسین کا دشمن ہو وہ کعبہ میں بھی آ جائے اللہ کی نگاہ میں کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ دین حسین ہے، جو حسین چھوڑ دے اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔
پھر مولا نے فرمایا اتسدون طریق البیت لامام البرر، تم لوگوں نے حسین کا راستہ روکا ہے کہ حسین کو حج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کہا تمہیں کیا پتا حسین کون ہے؟ منبر پہ بیٹھا ہوں، جتنا جناب عباس نے جملہ کہا پردے میں اتنا ہی ترجمہ کر دوں گا۔ اتسدون طریق البیت لامام البرر، کہ تم نے حسین کا راستہ روکا، تمہیں کیا پتا حسین کون ہے؟ حسین شریف ماں کی بیٹوں کا امام ہوتا ہے۔ حسین شریف ماں کے بیٹوں کا امام ہوتا ہے۔ من ہوا حق بہ من سائر البریہ، میں ہزاروں جانے اپنے مولا عباس کے ایک ایک جملے پہ قربان کروں تو حق فصاحت ادا نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا ایسے کرو، تم ساری کائنات میں نظر دوڑاؤ اور عباس کو بتاؤ حسین سے زیادہ کون کعبے کا وارث ہے۔ تم ساری کائنات میں نظر دوڑاؤ اور بتاؤ حسین سے زیادہ کون ہے جو کعبے کا حقدار ہو۔ اب یہاں مولا نے کہا لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، اگر اللہ کی کچھ جلی حکمتیں نہ ہوتی، اگر اللہ کے کچھ بلند راز نہ ہوتے، اگر اللہ نے کچھ بندوں کا امتحان لینا نہ ہوتا تو جناب عباس کیا ہو جاتا؟ اگر اس کی چلی حکمتیں نہ ہوتی، اس کے بلند راز نہ ہوتے، اس نے بندوں کا امتحان لینا نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ مولا نے دشمنوں کے سامنے کہا پھر تم دیکھتے لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو میرا حسین کعبے کا طواف نہ کر رہا ہوتا، یہ کعبہ میرے حسین کے طواف کر رہا۔ مولا کو سمجھ جناب عباس راضی ہے۔ اللہ اکبر، مولا یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ بلند کر صلوات۔ اللہم مولا اس بچے کو دارین میں عزت نصیب فرمائے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں بچوں کو۔ مولا نے فرمایا اگر اللہ کی جلی حکمتیں نہ ہوتی، اس کے بلند راز نہ ہوتے، اس نے بندوں کا امتحان لینا نہ ہوتا تو تم دیکھتے میرا حسین کعبے کا طواف نہ کر رہا ہوتا، یہ کعبہ میرے حسین کا طواف کر رہا ہوتا۔ پھر دوسرا جملہ کہا کہ اگر اللہ کی جلی حکمتیں نہ ہوتی، اس کے بلند راز نہ ہوتے، بندوں کا امتحان لینا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، تو تم دیکھتے ساری دنیا حجر اسود کے بوسے لے رہی ہوتی، حجر اسود میرے حسین کے بوسے لے رہا ہوتا۔ ساری دنیا حجر اسود کے بوسے لے رہی ہوتی اور حجر اسود میرے حسین کے بوسے لے رہا ہوتا۔ اب مولا نے کہا یہ لوگ سوچیں گے اگر حسین کے اتنے ہی اختیار ہیں تو اختیارات کے باوجود حسین پھر مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا سنو، لو لم تکن مشیت مولایا مجبولۃ من مشیت الرحمن، میرا حسین وہی کرتا ہے جو رب رحمان کی مشیت ہوتی ہے۔ حسین کی وہی مشیت ہے جو مشیت رب رحمان ہے، حسین کا وہی ارادہ ہے جو رب رحمان کا ارادہ ہے۔ لو لم تکن مجبولۃ مشیت مولائی مجبولۃ من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کسقر الغضبان علی اصافیر الطیران۔ یا مولا عباس نے ایک تشبیہ استعمال کی ہے، اگر آپ وہ تشبیہ سمجھیں گے تو لطف آئے گا، جس میں مولا نے اپنی شجاعت بھی بتائی ہے کہ اگر حسین کی مشیت وہ ہے جو رب رحمان کی مشیت ہے، رب رحمان کی مشیت ہے حسین حج چھوڑ کے چلا جائے اس لیے حسین جا رہا ہے، اگر حسین کی یہ مشیت نہ ہوتی، اگر حسین چاہتے میں نے حج کرنا ہے تو عباس کیا کرتے؟ لوقعت علیکم کسقر الغضبان علی اصافیر الطیران، میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیوں پر بعد حملہ کر کے انہیں دو حصوں میں بدل دیتا ہے۔
ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. کہا اگر حسین کی مشیت نہ ہوتی جو رب رحمان کی مشیت ہے کہ حسین خود چھوڑ کے جا رہا ہے تو عباس تم پہ ایسے حملے کرتا جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیوں پر فضا میں بعض حملہ کر کے اسے فضا میں دو حصوں میں بدل دیتا ہے. اب مولا چونکہ دشمنوں کے سامنے بول رہی تھی مولا نے کہا یہ لوگ یہ نہ سوچے حسین ڈر کے جا رہی ہے شاید موت سے حسین ڈری ہے. اب مولا عباس نے جو کہا سنو اتخوفون قوما يلعبوا بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية. تم انہیں موت سے ڈرا رہے ہو جن کا بچپن میں کھیل ہی موت سے کھیلنا ہوتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تلواریں چھپا کے انہیں موت سے ڈرائیں گے. کہا تم انہیں موت سے ڈرا رہے ہو جن کا بچپن میں کھیل موت سے کھیلنا ہوتا ہے. کہا فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ جن کا بچپن میں کھیل موت سے کھیلنا ہے. اب خود سوچو ان کی جوانی کیا ہوگی. جن کا بچپن یہ ہے ان کی جوانی کیا ہوگی. پھر مولا نے فرمایا سنو ہائی ہاں فانظروا ثم انظروا. مولا نے کہا تعجب ہے تم یزید جیسوں کے کہنے پر حسین کے مقابلے پہ آ گئے. یزید جیسوں کے کہنے پر تم حسین کے مقابلے پہ آ گئے. مولا نے کہا سنو ہائی ہاں تو فانظروا ثم انظروا. تمہیں عباس کہہ رہا ہے میرے حسین کو بھی سوچو اپنے یزید کو بھی سوچو. فانظروا ثم انظروا ایک بار نہیں دونوں کو بار بار سوچو. میرا حسین کون ہے تمہارا یزید کون ہے. اب مولا عباس کو پتا ہے کہ ان کے عقلوں پر پردے ڈل چکے ہیں. اب مولا عباس نے یہ بھی بتایا دونوں کے بارے میں کیا سوچنا ہے. مولا نے کہا میرا حسین بھی سوچو اپنا یزید بھی سوچو. کیا سوچو ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر. کہا دونوں کے بارے میں سوچ کے عباس کو بتاؤ دونوں میں شرابی کون ہے حوض کوثر کا مالک کون ہے. جناب غوث خواجہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے جو بھی دعائیں لائے ہو. مولا نے کہا دونوں کو سوچو میرے حسین کو بھی اپنے یزید کو بھی سوچو. ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر. بتاؤ دونوں میں شرابی کون ہے اور حوض کوثر کا مالک کون ہے. مولا نے یہاں تین جملے کہے کہ حسین اور یزید کے بارے میں کیا سوچنا ہے. پہلا جملہ کہا دونوں میں شرابی کون ہے حوض کوثر کا مالک کون ہے. پھر مولا نے کہا دونوں کے بارے میں سوچو ممن فی بیتہ القوانی السکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن. دونوں کے بارے میں سوچو اور مجھے بتاؤ کس کے گھر شراب کے نشے میں ناچ گانا ہوتا ہے کس کے گھر وہی اترتی رہی قرآن پڑھتا رہا. ہمارے اس بچے کو بھی سلامتی عطا فرمائے اس کے والدین اس کی خوش نصیب فرمائے دارین میں عزت عطا فرمائے. مولا نے کہا دونوں کے بارے میں سوچو شرابی کون ہے حوض کوثر کا مالک کون ہے. کس کے گھر میں شراب کے نشوں میں ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں کس کے گھر میں وہی اترتی رہی قرآن پڑھتا رہا. پھر مولا نے کہا فانظروا ثم انظروا ایک بار نہیں دونوں کو بار بار سوچو اور عباس کو بتاؤ ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات. کہا دونوں کو سوچ کے بتاؤ کس کا گھر نجاستوں کی آماجگاہ ہے کس کے گھر میں آیت تطہیر اترتی رہی ہے. کس کا گھر نجاستوں کا آماجگاہ کس کے گھر میں آیت تطہیر اترتی رہی. اب مولا نے سارے جو حاجی جمع تھے ان کے سامنے کفر شرک اسلام نفاق کی تاریخ رکھی. مولا نے کہا قد وقعتم فی الغلطة التي قد وقعت فيها القریش. تم وہی غلطی کر رہے ہو جو مکہ کے قریش نے کی تھی. تم وہی غلطی کر رہے ہو
جو مکہ کے قریش نے نبی کے بارے میں کی تھی، قد ارادوا قتل رسول اللہ وقد اردتم قتل ابن بنت نبیکم، انہوں نے کہا ہم رسول کو قتل کر دیں گے، تم نے کہا رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ مولا عباس نے کہا ولا يمكن لهم قتل رسول اللہ ما دام امیر المؤمنین حیا سلیلا ولا يمكن لكم قتل ابن ابی عبد اللہ الحسین ما دمت حیا سلیلا۔ کہا قریش نے کہا محمد کو قتل کر دو، تم نے کہا محمد کے نواسے کو قتل کر دو، اور کہا ہرگز کافروں کے لیے ممکن نہیں تھا وہ محمد کو قتل کرے جب تک میرا بابا علی زندہ تھا، اور کسی میں جرأت نہیں وہ حسین کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھے جب تک عباس زندہ ہے۔ مالک اس بچے کو سلامتی عطا فرمائے، دارین میں سے عزت کامیابی عطا فرمائے۔ کیا کہا کہ کافروں نے کہا محمد کو قتل کر، اور ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ نبی تک پہنچ سکتے جب تک میرے بابا امیر المؤمنین زندہ تھے۔ ولا يمكن لكم قتل ابي عبد الله الحسين ما دمت حيا سليلا، تو کس میں جرأت ہے وہ حسین کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھے جب تک عباس زندہ ہے۔ پھر کہا تعالوا اخبركم بسبیلی، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے حسین تک پہنچ سکتے ہیں۔ بالغوا الی قتل، عباس کو قتل کر دو پھر حسین تک پہنچو، کہ جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کتنا ناز تھا عباس پر، جو کہ پرسبینی کا دن ہے، کتنا ناز تھا جناب عباس پر سیدوں کو۔ جب تک جناب عباس زندہ ہے مولا حسین کی کمر سیدھی ہے۔ جیسے ہی عباس زین سے زمین پہ آئے، ہاتھ کمر پہ رکھے کہا آلہم انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی السہر، اور عزادارو بچوں کا کتنا بڑا سہارا تھے مولا عباس۔ جب تک مولا عباس زندہ ہے خیموں سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جیسے ہی مولا عباس زین سے زمین پہ آئے، بچے پیاسے ہیں مگر پانی نہیں مانگ رہے۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑا نام ہے سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ، نجف کے عالم تھے۔ وہ جب بھی مولا عباس کی قبر پہ جاتے نہ کربلا، وہ دو جملے کہتے تھے۔ پہلا جملہ السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ جو پہلا جملہ نہیں سمجھے وہ دوسرا جملہ سمجھے، وہ دوسرا جملہ کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تجھ پہ میرا سلام ہو۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے۔ عزادارو کتنا ناز تھا سیدانیوں کو عباس علیہ السلام پر۔ شب عاشور کی روایت ہے، جناب عباس خیمے میں بیٹھ کے تلوار کو صیقل کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، کل عباس جنگ کریں گے، کہ اچانک زینب سلام اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ جناب عباس علیہ السلام احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں عباس تو میرے احترام میں نہ کھڑا ہوا کر، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ جناب عباس فرماتی ہے نہیں، ماں ام البنین کہتی ہے آپ زہرا کی بیٹی ہو، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ آقا زادی آپ تشریف کیوں لائی، مجھے حکم دیتے میں آ جاتا۔ جناب زینب نے کہا نہیں عباس میں تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا آقا زادی سوچ کے مانگیے، عباس کربلا میں کھڑا ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے عباس کچھ زیادہ نہیں مانگنے آئی، ساری بیویاں جمع ہو کے میرے خیمے میں آئی ہیں، ابھی بھی میرے خیمے میں موجود ہے۔ مجھے کہہ رہی تھی زہرا کی بیٹی اور تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا، کل اپنے پردوں کا خیال آ رہا ہے، کل روز عاشور پردے تو بچ جائیں گے۔ عباس میں نے کوئی جواب نہیں دیا، زینب وہی جواب دے گی جو میرا عباس کہے گا۔
جناب عباس نے کہا جاؤ آقازادی کہہ دو جب تک عباس زندہ ہے ہر بی بی کا پردہ سلامت جب تک عباس زندہ ہے ہر بی بی کا پردہ سلامت ہے. شب عاشور آقازادی نے وعدہ کی روز عاشور وعدہ واپس لے لی. کب جب لاشیں پہ لاشیں آ رہا ہے ہر شہید کے جانے سے پہلے مولا عباس کہتے ہیں مولا حسین علیہ السلام سے مولا مجھے اس نے جہاد عطا کیجیے. مولا حسین ایک ہی جملہ کہتے ہیں انت صاحب لوائی تو لشکر کا علمدار ہے. آزاداروں جب عمر محمد کا لاشا آ گیا جناب قاسم کے ٹکڑے آ گئے اب کہا مولا مقتل میں جانے کی اجازت ہو کہ انت صاحب لوائی عباس لشکر کا علمدار ہے تو مولا کہاں ہے وہ لشکر اجرکم علی زہرا مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا عباس علمدار ہے. میرے پیاسے سپاہی فرات کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ اللہ مولا حسین نے ابھی بھی اجازت نہیں دی. جناب عباس علیہ السلام خیمے میں گئے. زوجہ جناب لبابہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہے میرے سرتاج نجف کو ناشتہ کون سجاتا ہے؟ جناب عباس نے کہا کیا تو علی کی بیٹیوں کے ساتھ اسیر نہیں ہو سکتی؟ کہ نہیں اس لیے پوچھ رہی ہوں میں علی کو نجف میں بتانا چاہتی ہوں ذرا کربلا آ کے دیکھ تیری بیٹیاں کتنی غریب ہو گئی. اگر جناب عباس نے کہا بابا کیا ہوا ہے؟ کہ صبح سے حسین کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا ہر خیمے میں ایک دفعہ گئی ہے میرے خیمے میں 9 دفعہ آئی ہے. مجھے کہہ رہی تھی چچا عباس سے کہو ایک گھونٹ پانی لا دے ورنہ اصغر پیاسا مر جائے گا. اجرکم علی زہرا اور آپ کو سوائے اس قبلے کسی قبلے کا بیمار ہے جو دعائیں لائے ہو باب الحوائج کے صدقے مستجاب ہو. عزادار شرما کے نہ رونا کیجیے ہم لوگ کسی پہ احسان نہیں کرتے اپنی نجات کا سامان کرتے. عزاداروں جب آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہے نا تو 4 سال کی سکینہ سلام اللہ علیہا پردے میں پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ میری آقازادی کہتی ہے تیرے بابا کی عزادار ہے. عزاداروں 4 سال کی سکینہ کہتی ہے کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے ہماری چادریں نہ اتاری جاتی ہمیں تماچے نہ مارے جاتے. اجرکم علی الزہرا عزاداروں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ خیمے میں داخل ہوئی. جناب عباس علیہ السلام سے عرض کرتی ہے چچا عباس ایک گھونٹ پانی لا دو ورنہ میرا بھائی پیاسا مر جائے گا. جناب عباس نے کہا اپنے بابا سے اجازت لے دو. عباس تو پانی لانے کے لیے تیار ہے. عزاداروں یہاں علماء روایت بیان کرتے ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے چچا میں اپنے ہاتھ سے مشت پہناتی ہوں مجھے یقین ہے جو مشت میں نے پہنائی وہ میرا بابا نہیں اتارے گا. عزاداروں سوچو عباس کا راز قد ہے. جناب سکینہ 4 برس کی ہے. جناب عباس مشت پہنوانے کے لیے جھکتے اتنا جھک گئے 4 سال کی سید زادی کے قدموں تک ہاتھ آ گئے. میرا دل کہتا ہے جناب زہرا کی آواز آئی ہوگی عباس تو نے وفا کی انتہا کرتی میری 4 سال کی بیٹی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. زہرا وعدہ کرتی ہے یہ ہاتھ قیامت تک بلند رہے گا. اجرکم علی زہرا عباس تو نے وفا کی انتہا کی ہے یہ ہاتھ قیامت تک بلند رہے گا. عزاداروں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جناب عباس علیہ السلام کو لے کے مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی. اب جیسے ہی مولا حسین نے دیکھا سمجھ گئے کہ سکینہ کیوں آئی ہو کہ بابا میرا اصغر پیاسا ہے اگر اسے پانی نہ ملا وہ پیاس سے مر جائے گا. عزادار عجب نے مولا حسین نے فرمایا ہو سکینہ اصغر تیرا بھائی ہے عباس میرا بھائی ہے. تیرا 6 مہینے کا ہے میرا 32 سال کا ہے.
ایسے نہ ہو تیرا اصغر بھی نہ رہے، میرا عباس بھی نہ رہے۔ سکینہ ابھی خود چچا عباس کو بھیج رہی ہو، کل شام غریبہ یہی چچا یاد آئے گا جب گوشت مارے چھن رہے ہوں گے، تازی آنے لگ رہے ہوں گے۔ اجرکم علی الزہرا، مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے عباس، پانی لانے کی اجازت ہے، صرف دفاع کرنا ہے، جنگ نہیں کرنی۔ مولا عباس علیہ السلام تیار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا آپ نے ہی تو اجازت دی ہے، جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ کہا عباس میں نے اجازت دی ہے، جا کے زہرا کی بیٹی سے بھی اجازت لے جو تیرے سہارے کربلا آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچو 55 سال کی بوڑھی بہن ہو، 32 سے 34 سال کا کریل جوان بھائی ہو، بہن وہ ہو جو ماں بن کے پالتی رہی ہو، بھائی وہ ہو جو بیٹا بن کے پلتا رہا ہو، آج وہ موت کی اجازت مانگے تو بہن کی کیا حالت ہوگی؟ جناب عباس علیہ السلام نے سر کو جھکایا، آقا زادی کی خدمت میں گئی، کہا آقا زادی مجھے اجازت دیجئے حسین کے بچوں کے لیے پانی لے کے آؤں۔ جناب زینب نے کہا عباس سمجھ گئی تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہا عباس جہاں نانا کے دین کے لیے زینب نے اتنا کچھ قربان کر دیا، وہاں زینب تجھے بھی قربان کر دے گی، مگر دو جملے عباس سنو۔ جب بھی بابا علی کے بعد 21 رمضان کے بعد مجھے بابا علی یاد آتا تھا، میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتی تھی۔ عباس تو چلا جائے گا، اب بابا علی نظر نہیں آئے گا۔ اجرکم علی الزہرا دوسرا جملہ کہا۔ عباس کوفہ شہر تھا، میں اپنے گھر میں شہزادی بن کے بیٹھی تھی، میرا بابا مسجد سے گھر آیا، بابا مجھے دیکھ کے رونے لگا، میں نے کہا بابا بیٹی کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہو؟ کہ زینب کوئی وقت یاد آ رہا ہے۔ اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا، کون اپنے خیال میں ہوگا کہ زینب مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے۔ کہ عباس میں اپنی جگہ سے اٹھی، بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہ بابا مجھے بھی تو بتاؤ کون سا وقت یاد آ رہا ہے؟ کہا زینب آج شہر میں شہزادی بن کے بیٹھی ہے، ایک دن قیدی کر کے لائی جائے گی۔ زینب آج ان بازوؤں پہ چادر ہے، ایک دن رسیاں باندھی جائے گی، علی سے وعدہ کرو بددعا نہ کرو گی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار جناب زینب کہتی ہے عباس میں نے بابا علی سے یہ وعدہ تو کر لیا، مجھے پتا تھا یہ وقت آگے رہے گا، مگر زینب سوچا کرتی تھی جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا، زینب کے تو 18 بھائی ہیں، میرا عباس جیسا بھائی ہے، کس میں ہمت ہے وہ زینب کی نگاہ اتارے؟ کس میں جرأت ہے میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ جاؤ عباس خدا حافظ۔ زینب کو یقین ہو گیا چادر اترنے والی ہے، رسیاں بدلنے والی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار جناب عباس علیہ السلام چلے آؤ۔ ادھر خیام میں حالت کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ کو اٹھایا، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہا سکینہ تو نے چچا کے علم پہ نظر رکھنی ہے، جدھر تیرے چچا کا علم جائے گا ادھر تیرے چچا جا رہے ہیں۔ عزادار مولا عباس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے، فرات کے کنارے پہنچ کر مشک سکینہ کو پانی سے بھرا۔ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا میرے چچا کا علم فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے، میرا چچا مشک میری بھر رہا ہے۔ عزادار جیسے ہی پانی بھر کے واپس آئے ابھی علم سیدھا ہو گیا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا اب چچا واپس خیموں کی جانب آ رہا ہے۔ عزادار اچانک ایک ملعون نے دائیں بازو پہ وار کیا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا علم دائیں جانب جھک رہا ہے۔ حضرکم علی الزہرا۔ مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے، اے بار الہ میرے عباس کے دائیں بازو کی خیر ہو۔
جناب سکینہ نے فرمایا پاپا علم سیدھا ہو گیا ہے، میرا چچا قیام کی جانب آ رہا ہے۔ عزاداروں میں اتنے میں ایک ملعون نے پائے بازو پہ وار کیا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا علم پائے جانے جھک رہا ہے۔ پھر مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے، اے بار الہ عباس کے بائیں بازو کی خیر ہو، بابا علم سیدھا ہو گیا ہے۔ اب چچا خیام کے قریب آ رہا ہے اور کہا سکینہ سلام اللہ علیہا نے بچوں اپنے کوزے لے آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ اتنے میں عمر ابن سعد کہتا ہے آئینہ آئینہ ہرملا، ہرملا کہا ہے؟ ہرملا آگے بڑھا، کہا ہرملا عباس کا نشانہ نہیں لینا، مشق عباس کا نشانہ لو، یہ پانی حسین کے خیمے میں نہ جائے۔ عزاداروں اس نے تیر چلایا، مشق عباس میں لگا، یہ پانی نہیں بہ رہا، عباس کے احباب میں اجرکم علی الصحراء، یہ صرف پانی نہیں مشق سے بہ رہا، جناب عباس کے ارماں بہ گئے۔ اب جناب عباس علیہ السلام نے اپنا گھوڑا واپس موڑا، اب میں خیموں میں نہیں جاؤں گا، اب بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عزاداروں اب ہر طرف سے تیروں کی برسات شروع ہو گئی، ام البنین کا چاند تیروں میں گھر گیا۔ ایک ملعون نے چھپ کر مولا عباس کے سر میں کچھ مارا، مولا زین سے زمین پہ آنے لگے، خیموں کا رخ کیا، علیک السلام یا ابا عبداللہ، سہرا کے لاغ میرا آخری سلام لو۔ حسین کے ہاتھ اپنی کمر پہ آئے، آلان ان کا سرا زخمی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی الصحراء، عزاداروں آخری عبادت سن لیجیے تاکہ جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا اس سے بھی علی کی بیٹیاں راضی ہو جائے۔ قیامت کے دن وہ علی کی بیٹیوں سے شکوہ نہ کرے کہ میں 8 محرم کو آپ کے عباس کا پرسہ دینا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ عراق کے ایک عالم ہے سید عبدالرزاق مکھرم، انہوں نے اپنی کتاب مقتل الحسین میں یہ روایت لکھی ہے۔ عراق کے ایک عالم کی خواب میں جناب عباس علیہ السلام آئے۔ جناب عباس علیہ السلام اسے کہتے ہیں جب تو میرے مسائل پڑھتا ہے تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا، جب میرے عزاداروں کو میرے مسائل سناتا ہے تو میری سب سے بڑی مصیبت تمہیں نہیں سناتا۔ وہ کہتا ہے مولا میں بتاتا ہوں آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے، کہ نہیں عباس چیز سے بڑی بھی مصیبت ہے، کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کے سر میں گوشت مارا گیا، کہ عباس چیز سے بڑی بھی مصیبت ہے، کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا، کہ عباس چیز سے بڑی بھی مصیبت ہے، کہ مولا میں یہ بھی بتاتا تھا دوسری آنکھ میں خون جمع تھا، کہ عباس چیز سے بڑی بھی مصیبت ہے۔ عزاداروں روایت سنو گے، وہ عالم کہتے ہیں عالم خواب میں مولا عباس سے مولا آپ اپنی سب سے بڑی مصیبت بتائیے تاکہ آپ کے عزاداروں کو بتایا کروں۔ مولا نے کہا جب بھی میری مجلس پر میرے عزاداروں کو بتایا کر، میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب بھی کوئی سوار زین سے زمین پہ آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ جب ام البنین کا چاند زین سے زمین پہ آیا میرے بازو قلم ہو گئے، عباس منہ کے بھالے زمین پہ آیا، ماتم عباس